سالکان طریقت ان کا یہ طریقہ اور یہ دستور رہا کہ معرفت کے علوم کو حاصل کرنے سے پہلے وہ علوم ظاہری ان کو حاصل کرتے. آج تو سلسلہ یہ ہے نا کہ باپ فوت ہو تو بیٹا بلا اسے کلمہ بھی صحیح نہ پڑھنا آتا ہو اور نماز بھی نہ آتی ہو تو وہ گدی پہ بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں بہت بڑا ولی بن گیا. تو یہ سلسلہ در سلسلہ لوگوں نے اس کو بھی وراثت سمجھ لیا کہ باپ کے بعد شاید حق بیٹے کا ہے. یعنی جس طرح مال باپ کا تقسیم ہوتا ہے تو اگر باپ پیر تھا وہ یعنی گدی نشین تھا تو باپ کے بعد بیٹوں کا حق ہے, اسی نے گدی نشین بننا ہے. لوگوں نے اس میں بھی وراثت جاری کر دی. لیکن جو اولیاء اور صوفیاء کا طریقہ تھا وہ ان راہوں میں, طریقت کی راہوں میں بعد میں چلتے تھے. پہلے وہ علوم جو دینی تھے, ظاہری علوم تھے, ان کو حاصل کرتے, پھر باطنی علوم کی طرف چلتے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دستور کے مطابق باطنی علوم حاصل کرنے سے پہلے آپ نے ظاہری علوم, علوم دینیہ حاصل کیے اور بڑے بڑے اکابر علماء کی صحبت میں بیٹھ کے آپ نے دین سیکھا اور دین پڑھا. اور جو کتابیں آپ نے تحریر کی اور جتنے مسائل قرآن و سنت سے آپ نے استخراج کیے وہ بھی ایک طویل فہرست ہے. اور آپ کی جو کتابیں ہیں انہیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے دین کے لحاظ سے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک منفرد حیثیت اور منفرد شان عطا فرمائی.